آج ذکر ہے تو صرف نبی. آج اگر یہ محفل آراستہ ہوئی ہے، اگر یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، تو پھر سننے والے اور سنانے والے سب چہروں سے عاشق رسول نظر آ رہے ہیں. یہ جو بار بار آپ سے بھی کہا گیا نا، اس سے پہلے حضرت نے بھی فرمایا، طویل صاحب نے بھی فرمایا، ہمارے بڑے بھائی ہیں، قابل تعظیم ہیں، کہ آپ درود پڑھ لیجئے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ درود پڑھ لیجئے، پڑھا نہیں پڑھا، دھیرے سے پڑھا، 3-4 بار کہا گیا، کسی عالم نے کہا تو تھوڑا زور دے کے پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس محفل میں روحانیت پیدا کرنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں. نہ، درود کے فائدے سمجھ لیجئے، بغیر کہے آپ پڑھتے رہیں گے بیچ بیچ میں. دنیا میں واحد عبادت درود ایسی ہے جس کی مقبولیت کی گارنٹی ہے. آپ نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی نہیں پتا، حج کیا قبول ہوا کہ نہیں ہوا نہیں پتا، روزہ رکھا قبول ہوا کہ نہیں ہوا نہیں پتا، تمام نیکیاں ہیں، نہیں پتا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے تو گارنٹی ہے اس کے قبول ہونے کی. اور صرف قبول ہونے کی بات نہیں ہے، اور اس میں مزید فائدے سن لیجیے، پھر مجھے کہنا نہیں پڑے گا، آپ خود ہی پڑھتے رہیں گے. آپ نے نماز پڑھی، اگر قبول ہو گئی تو قبولیت کے لیے لکھ دیا گیا، سیدھے اللہ پاک نے ہر بندے کے کندھوں پہ کرامن و کاتبین کے نام سے فرشتوں کو بیٹھایا ہے. سیدھے ہاتھ کے جو فرشتے ہیں وہ انسان کی نیکیاں لکھتے ہیں، الٹے ہاتھ پہ جو فرشتے ہیں وہ گناہ لکھتے ہیں. اب اس میں مزہ کیا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے ہم کو کہ وہ جو آسمانوں پہ میرا رب ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ کتنا رحیم و کریم ہے، اس کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آپ نے عبادت کی تو اس کی نیکی سیدھے ہاتھ والے نے لکھ لی، کوئی بھی آپ نے گناہ کیا تو وہ الٹے ہاتھ والے نے لکھ لیا. لیکن جب آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، حیرت ہوتی ہے، کیا فراخ دلی کا ثبوت دیا گیا ہے. جب آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا فرشتہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے. بتائیے کوئی کاروبار اس طریقے کا ہو کہ جس میں ایک فائدے کے لیے آپ چلے ہو اور فائدے در فائدے ہوتے جا رہے ہیں. سیدھے ہاتھ کے فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے نے جیسے ہی درود پڑھا ہے اس کی 10 نیکیاں لکھ لو. ایک درود پڑھ رہے ہیں، 10 کا ثواب مل رہا ہے. اور ادھر تو 10 کا ثواب ملا، ادھر جو دن بھر میں خرافات کر کے 10 لکھوا کے آئے تھے وہ بھی مل گئے. بھائی کیسی رہی؟ تو اب مجھے کہنا پڑے گا درود پڑھنے کے لیے؟ نہیں نا؟ تو بتائیے اچھا پھر کیسے پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے بات کو شروع کرتے ہیں جو کبیر بھائی نے ابھی کہی تھی کہ آج صرف ذکر رسول اللہ ہوگا. تو ذکر رسول اللہ میں یوں کیا جائے کہ ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. 63 برس کا عرصہ اس دنیا میں آپ نے اللہ رب العزت کے حکم سے گزارا، اور 63 برس کا عرصہ گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے. ہمارے بیچ ہیں، دلوں میں ہیں، دماغ میں ہیں، ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں. نبی کے نام سے میری زندگی کی شروعات ہوتی ہے. میں صرف اتنا کوشش کروں گا بتانے کی کہ یہ جو 63 سال کی زندگی ہے، یقین جانیے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، میں گزارش کے لہجے سے نہیں کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں. بچے کی پیدائش سے لے کے اگر 100 سال کی عمر کا بھی کوئی آتی ہے، اس پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو نبی کی زندگی سے اصلاح کا نظارہ دیکھنے کو نہ مل رہا ہو. جہاں آپ کو لگے کہ ہم پھنس رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا کریں، کیسے کریں، کدھر جائیں، سیرت نبوی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. لوگ اکثر قرآن سے غافل ہیں، لوگ اکثر قرآن سے دور ہیں. قرآن منہ بولتی ہوئی بات کرتا ہوا نظارہ ہے. قرآن پاک کو لے کے بیٹھے اور دل میں اگر یہ خیال آتا ہے کہ یار بہت گناہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، تو قرآن فوراً بتاتا ہے کہ نہیں تم گھبراؤ نہیں، سچی توبہ کرو. میں نے صرف اپنے نبی کی امت میں توبہ کا دروازہ کھولا ہے، تم توبہ کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ سے آپ کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. اب جس کی اللہ سے بات چیت شروع ہونے جائے گی، پھر اسے کس چیز کی کمی اور کس چیز کا ملال؟
لیکن چونکہ یہ جو کتاب ہدایت ہے، ہم نے صرف قرآن پاک کو قرآن پاک کہہ دیا، قرآن مجید کہہ دیا، کلام پاک کہہ دیا، دو دفتیوں کے بیچ میں جمع ہے اور ہمارے گھر میں کافی اونچائی پہ رکھی ہے جہاں ہمارا اپنا بھی ہاتھ نہیں پہنچتا۔ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ دستور زندگی ہے، یہ زندگی جینے کا سلیقہ ہم کو بتا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب زمین بنائی، آسمان بنایا، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دنیا بنائی، تو اللہ رب العزت نے رحم بنایا، اور رحم بنایا تو رحم کے 100 حصے کر دیے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، آدم علیہ السلام سے جو آخری انسان قیامت تک پیدا ہوگا، اس پورے عرصے میں، دنیا کے اس پورے عرصے میں رحم کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ ایک حصہ پوری دنیا کے پاس رحم کا ہے، 99 حصے جس کے پاس رحم کے ہوگے، اس کی رحمتوں کی کیا انتہا ہوگی۔ کون؟ وہ بدنصیب انسان ہے جو اپنی زندگی میں ہوش میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا دے اللہ سے۔ مانگ کے تو دیکھیے، پروردگار عالم کہتے ہیں مجھے پکارو، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ ہماری بات نہیں ہوئی اللہ سے، لیکن یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی حدیث کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پروردگار یہ کہتے ہیں بندے سے کہ مجھے پکارو، میں تمہیں سنتا ہوں۔ نہیں دیکھا ہم نے اللہ کو، پھر بھی ہم کو اتنی بڑی خوشخبری سنا دی گئی کہ پروردگار عالم کہہ رہے ہیں مجھے پکارو، میں تمہیں سنتا ہوں۔ اور اگر گناہ کرنے والا بندہ ندامت کے آنسو بہا کے دعا مانگتا ہے، آپ جانتے ہیں کون سا لہجہ، کون سا لفظ استعمال ہوا یہاں پہ؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے جب میرا بندہ مجھ سے بھیک مانگتا ہے اپنی مغفرت کی، اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ اللہ رب العزت کہہ رہا مجھے حیا آتی ہے کہ میں کیسے اس کو نہ نوازوں، کیسے میں اس کو بانٹوں۔ یہ ساری ترتیب زندگی جینے کی گمراہی کی زندگی میں چل رہی تھی۔ سورج تو اسی دن نکلا تھا جس دن ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ مختصر سی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بات بتانے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دو حدیثیں، دو روایتیں ہم کو ملتی ہیں۔ کسی نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے چند روز پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، اور کسی نے لکھا کہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے چند روز بعد آپ کے والد دنیا سے رخصت ہوئے۔ بتانے والی چیز کیا ہے؟ ہمارے اوپر اگر آج دنیا میں اتنی سی بھی کوئی پریشانی آتی ہے، اور اتفاق سے پریشانی پہ پریشانی اور 2-3 پریشانی اگر آ گئی، تو اس دور کا انسان کمزوری کی علامت پیش کرتا ہے، فوراً اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ بھائی ہم نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ہم نے تو کسی کے ساتھ نہیں کیا، ہم تو سب سے اچھے سے ملتے ہیں، ساری پریشانیاں ہمارے ساتھ آ رہی۔ ارے آپ پہ کیا پریشانی آ رہی، ہم پہ کیا پریشانی آ رہی ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو والد کا چہرہ نہیں دیکھا۔ 6 برس کی آپ کی عمر ہوتی ہے تو والدہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دادا حضرت عبد المطلب کی آغوش میں آپ کی تربیت ہو رہی ہے کہ 8 برس کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ غموں کا پہاڑ نہیں ہے کبھی، لیکن اللہ کی نبی کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، کبھی افسوس نہیں ظاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے یہ ہم سے زیادہ ہمارا پروردگار جانتا ہے۔ 8 برس کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے، میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم نے صرف یہ جان لیا کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور ہم ان کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ہم نے پوری زندگی کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انہوں نے ہمیں کیا کیا کر کے دکھایا ہے اور کون کون سی تربیت اور تاکید ہمیں کر دی ہے۔ 8 برس کی عمر میں جب دادا کا انتقال ہو گیا تو مکے میں جیاد کی پہاڑیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ 15-16 برس کی عمر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کی دکان پہ سیلز مین کی حیثیت سے ملازمت کی ہے۔ تصور کیا کبھی آپ نے کہ اللہ کے نبی نے بکریاں چرائی ہوں گی، اللہ کے نبی نے سیلز مین کی حیثیت سے کام کیا ہوگا؟ 20-21 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاروبار کیا۔ 22 برس کی عمر میں آج کی زبان میں جسے ہم امپورٹ اور ایکسپورٹ کہتے ہیں، اللہ کے نبی مکے سے اپنا مال لے کے شام کی طرف، سیریا کی طرف، مصر کی طرف اور ان علاقوں میں گئے ہیں، اپنا سامان بیچا ہے، وہاں سے خریداری کی ہے، یعنی ایک مضبوط بزنس مین ہونے کا بھی سلیقہ ہم کو سکھا دیا۔
آج بہت سے لوگ اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ کیسی بات کرتے ہو شارق، دین اپنی جگہ پر ہے، دنیا اپنی جگہ پر ہے، تجارت اپنی جگہ پر ہے، عبادت اپنی جگہ پر ہے۔ ارے بھائی، تجارت کو تم کہہ رہے ہو، تجارت تو سنت ہے نبی کی، پھر سنت پہ کیسی ڈنڈی مارنا، پھر سنت پہ کیسی بےایمانی کرنا۔ 25 برس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے تو مکے کے ایک بہت بڑے گھرانے سے آپ کا پیام آتا ہے، اور آپ کا پہلا نکاح 25 برس کی عمر میں ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ سوچئے کہ آپ بڑی تعداد میں دیکھیں گے تو الحمدللہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو سال 2 سال 3 سال میں کہیں نہ کہیں خوشخبری ملتی ہے کہ بھئی اللہ نے ان کے گھر ایک بیٹا دیا، اللہ نے ان کے گھر ایک بیٹی دی۔ بڑی تعداد میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں۔ 25-30 سال پہلے 15-15 بچے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نکاح کیے ہیں۔ کوئی کمی تو تھی نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے ہوئے ہیں اور باقی بیویوں سے بچے نہیں ہوئے۔ اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ خاتون جن کے اس دور میں دنیا میں بچے نہیں ہیں ملال نہ کرے۔ اللہ رب العزت کس کو کیا دیتا ہے، کس طرح سے دیتا ہے اور کس کو کیا نہیں دیتا ہے، یہ اللہ ہی سمجھتا ہے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے جو میں ترتیب بتا رہا ہوں، اس میں مکے میں جیسے عام لوگ ہوتے تھے، جیسے عام بچے ہوتے تھے، ہمارے نبی نے کچھ ظاہر نہیں کیا اور اسی طریقے سے تھے۔ لیکن 35 برس کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی ہے، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں اندازہ ہو جائے گا۔ ویسے تو اب جنہوں نے نہیں بھی کیا ہے وہ بھی اکثر یوٹیوب پہ دیکھا کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا جب طواف شروع ہوتا ہے تو جو 4 کونے کعبۃ اللہ کے ہیں، ایک کونے پہ حجر اسود کے نام سے ایک پتھر لگا ہوا ہے جس کو بوسہ دے کے طواف کی شروعات ہوتی ہے۔ چھو کے بوسہ دے دیا تو کیا کہنے خوش نصیبی، ورنہ بھیڑ کی وجہ سے اگر آپ نے دور سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا اور بوسہ دیا تو آپ طواف شروع کر سکتے ہیں۔ یہ پتھر کسی طریقے سے ڈھیلا ہوا اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے نیچے گر گیا۔ اس زمانے میں وہاں پر آبادی جو ہوتی تھی وہ قبیلوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ یہ بنو ہاشم ہیں، یہ بنو مخدوم ہیں، یہ بدیعی، الگ الگ کئی قبیلے الگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دل میں بالکل الگ تھی۔ جب حجر اسود پتھر کعبۃ اللہ کی دیوار سے نیچے نکل گیا، گر گیا، تو وہاں تو پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ اب تو اس پتھر کو جو کعبۃ اللہ کی دیوار پر دوبارہ لگائے گا وہی اس علاقے کا سب سے افضل قبیلہ ہوگا۔ افضلیت کے چکر میں سارے قبیلے کے لوگوں میں جھگڑا ہوا اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب مرنے مٹنے کی بھی بات ہو گئی کہ اب کچھ بھی ہو جائے پتھر تو ہمارے ہی قبیلہ لگائے گا۔ ہر قبیلے کی یہ سوچ تھی۔ اللہ نے ان کے بڑوں میں، ضعیفوں میں، ان کے چند لوگوں کے دل میں کچھ ڈال دی بات، اور ان لوگوں نے یہ کہا، اپنے ساتھ کے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اچھا بھائی سنو، ایسا ہے کہ آج بھر رک جاؤ، آج جھگڑا نہ کرو، آج لڑائی نہ کرو، آج بھر رک جاؤ، کل صبح تاروں کی چھاؤں میں باب بنی شیبہ کی طرف سے جو پہلا شخص آئے، جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا انہوں نے صفا مروہ پہ صحیح کیا ہوگا، صفا اور مروہ کے بیچ میں جو دروازے حرم شریف کی دیوار کے باہر کے ہیں اس میں ہر دروازے پہ نام لکھا ہوا ہے، نمبر لکھا ہوا ہے، اسی میں ایک دروازے کا نام باب بنی شیبہ ہے۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، بنی شیبہ نام ہے اس کا۔ تو ان کے بزرگوں نے آپس میں یہ کہا کہ بھئی آج بھر جھگڑا نہ کرو، آج اور رک جاؤ، کل صبح تاروں کی چھاؤں میں جو پہلا شخص باب بنی شیبہ کی طرف سے آ رہا ہوگا اس سے فیصلہ کرا لینا، وہ جس قبیلے کے لیے کہہ دے گا وہ قبیلہ پتھر لگائے گا۔ چونکہ سبھی کو یہ پتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہو، اس لیے سب نے اس پہ ہاں کر لی۔ بھئی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ کبیر بھائی آپ ادھر سے آئیے گا، اب یہ بات اعلان کیے دے رہے ہیں، تو پتہ چل گیا، لیکن وہاں کسی کو نہیں پتا تھا۔ ہاں پتا کس کو تھا؟ جس نے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز صبح تاروں کی چھاؤں میں باب بنی شیبہ کی طرف سے ہی کعبۃ اللہ میں تشریف لاتے تھے۔ پوری رات قبیلے کے نمائندے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے رہے اور نگاہیں لگی رہی کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تاروں کی چھاؤں میں دیکھیں کون آتا ہے۔ اور کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد جب وہ وقت آیا
بتانے کی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جس کی نبوت کا کوئی ذکر ابھی تک نہیں ہوا، کسی طرح سے کوئی علامت ایسی نہیں بتائی گئی، وہ جب باب بنی شیبہ کی طرف سے تشریف لا رہے تھے کعبۃ اللہ کی طرف، تو وہاں موجود لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ محمد آ رہے ہیں، یہ کہا کہ امین آیا، صادق آیا، اور یہ موقع تھا جب ہمارے نبی کو امین و صادق کا لقب ملا۔ یہ کردار تھا۔ آج اگر آپ ریلوے اسٹیشن پہ ہیں، ایئرپورٹ پہ ہیں، پلیٹ فارم پہ ہیں، کہیں بھی آپ کسی مال میں ہیں، اور اگر آپ کو نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنا ہے، آپ کہیں پہ بھی چادر بچھا دیں گے، رومال بچھا دیں گے، اخبار بچھا دیں گے، نیت باندھیں گے، تو کسی بھی مذہب کا آدمی ہو آپ کو دیکھ کے فوراً کہہ دے گا دیکھو مسلمان ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کسی کے گھر گئے اور انہوں نے کہا بھائی چائے پیئیں گے آپ یا ٹھنڈا پیئیں گے، کیا پیئیں گے؟ آپ نے کہا نہیں بھائی آپ کو پتہ نہیں رمضان ہے، روزہ ہے، تو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے اس لیے روزہ ہے۔ حج کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو پورا محلہ نعرے لگا رہا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ یعنی یہ جو ارکان آپ ادا کر رہے ہیں، جو ہم پہ فرض کیے گئے، جو روح کی غذا بنا کے دیے گئے ہم کو، جب یہ ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے تو کوئی بھی دیکھ کے سمجھ لیتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ لیکن ذرا سوچ کے دیکھیے کہ جب یہ ارکان فرض ہی نہیں تھے تو پھر وہ کیا تھا جس کو دیکھ کے مشرکین مکہ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے؟ وہ کنبہ پروری تھی، وہ پڑوسی کے حقوق تھے، وہ بڑوں کی عزت تھی، وہ چھوٹوں سے محبت تھی، وہ آپسی لین دین تھے، وہ معاملات کی باتیں تھیں، وہ وعدے کی پابندی تھی جو لوگوں کو مجبور کر رہی تھی، جو کہہ رہے تھے دیکھو امین آیا، صادق آیا۔ 40 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں ابھی یہ جو دور تھا اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ فرض نہیں تھا، لیکن چونکہ اس زمانے میں پورے مکے شہر میں 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور وہ 17 لوگ جو تھے وہ زیادہ تر دین ابراہیمی پہ عمل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے ان میں 2 وقتوں کی نمازیں فرض ہوتی تھی، فجر کی نماز اور عصر یا مغرب کی نماز۔ وہ نماز میں کیسے پڑھا جاتا تھا، کیا ترتیب ہوتی تھی، اس کے بارے میں تفصیلی علم نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نمازیں اس وقت فرض نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی فرصت کے لمحوں میں، سکون کے ماحول میں، مکے میں ایک غار ہے، ایک پہاڑ ہے غار حرا کے نام سے، اس غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ابھی قرآن نہیں تھا، ابھی نماز نہیں تھی، عبادت ہوتی تھی۔ مدنی زندگی میں یعنی مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کچھ ایسا پتا چلا کہ اللہ کے نبی غار حرا میں جو عبادت کرتے تھے وہ کیسے عبادت ہوتی تھی؟ نہ قرآن تھا نہ نماز تھی۔ تو اما عائشہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اما عائشہ کو بتایا تھا کہ غار حرا میں ہمارے نبی جب تشریف فرما ہوتے تھے تو اس طرح سے بیٹھتے تھے جیسے ہم اور آپ نماز میں التحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دست مبارک آپ کے زانوں پہ ہوتے تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک آپ کے قلب کی طرف ہوتا تھا، اور آپ ایک مراقبے کی کیفیت میں ہوتے تھے، ایک ذکر کی کیفیت میں ہوتے تھے۔ یہ اس زمانے کی عبادت تھی۔ 40 برس کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے تو ایک دن اسی غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام آئے، اور پہلی شروعات جو ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ اقرا، اس کا مطلب ہے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا لا اقرا، نہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ قرآن کی پہلی آیت کی شروعات ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر دل کہیں نہ کہیں گھومتا ہے۔ کیسے گھومتا ہے؟ آپ اس مظفر کھیڑا میں ہیں، یہاں سے نکل کے کسی شہر میں چلے جائیں، ہندوستان کے باہر چلے جائیں، دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی ملک میں کسی خطے میں بھی اگر پہنچنے کے بعد آپ کا دل چاہے کہ لاؤ قرآن پڑھ لے، اور آپ قرآن پاک کو کہیں سے اٹھا کے پہلا صفحہ کھولیں گے تو جیسے ہی آپ قرآن پاک کا پہلا صفحہ پوری دنیا میں کہیں کھولیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف الحمد شریف لکھی ہوگی، الٹے ہاتھ کی طرف الف لام میم ہوگی۔ ترتیب یہی ملے گی پوری دنیا میں۔ تو ہم نے ابھی تک کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ قرآن پاک جو اللہ پاک نے بھیجا ہے الحمدو سے شروع ہوا ہے، الف لام میم دوسری صورت ہے۔ لیکن جب یہ بیان سننے کی بات آئی تو کانوں میں آواز آئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو کس ترتیب سے اتارا گیا، کیسی انسانیت کی ضرورت محسوس آئی، اس طریقے سے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تھوڑا تھوڑا 23 برسوں میں اس قرآن پاک کو بھیجا۔
22 बरस की उम्र, जब मतलब कुरान के नज़ूल को जब 22 साल हो चुके हैं, उसके बाद यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया है, उससे पहले 4-5 महीने पहले जो आखिरी रमजान था, उस आखिरी रमजान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को यह तरतीब बताई है, और उसके बाद इस तरतीब से ये मामला किया गया है। बात बताने की क्या है कि शुरुआत कुरान की कहां से हो रही है और हम तक कहां पहुंच रही है, तो हम कभी कंफ्यूज ना हो कि बयान में तो हम सुनते हैं कि कुरान में शुरुआत इक़रा इसमें से हुई और हमको अलहम्दो पढ़ने को मिल रहा है, तो ये तरतीब आखिर में बिल्कुल सेट हुई है, थोड़े थोड़े कुरान का नुज़ूल हुआ है। अब पहली वही का जब नुज़ूल हो गया, तो पहली वही के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकलते हैं, अपने घर तशरीफ लाते हैं। उसके बाद इस इंतजार में रहते हैं कि अब दूसरी वही का नुज़ूल कब होगा, यानी अब कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। दो तरह से रिवायतें मिलती हैं और मुस्तनद दलीलों से रिवायतें मिलती है कि तकरीबन 2.5 बरस का अरसा गुजरा, 2.5 बरस का अरसा गुजरा कि किसी दूसरी वही का नुज़ूल नहीं हुआ। और बाकायदा तौर पे बुखारी शरीफ में ये लिखा हुआ है कि इस 2.5 बरस के अरसे में अक्सर ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उलझन में हुआ करते थे, बेचैनी के आलम में होते थे कि आखिर क्या वजह हुई कि कुरान की शुरुआत हुई, जिब्राइल एक बार आए और दोबारा से कुरान की कोई वही नहीं आई। ये मौका था कि एक दिन बहुत उलझन और बेचैनी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान सूख तारीन से निकलते हैं, 3 मील का फासला तय करते हैं और जबल नूर की चोटी पे जा खड़े होते हैं और चाहते हैं कि अपने आप को वहां से गिरा दें कि ऐसी जिंदगी से क्या हासिल कि वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। अभी इस आलम में थे, इस कशमकश में मौजूद थे कि जिब्रील अमी तशरीफ लाते हैं और आज जिब्रील अमी अपनी पूरी मुसाद के साथ है, अपने परों को फैला देते हैं। तो परों की मुसाद का यह आदम था कि उसका एक सिरा मशरिक की तरफ था तो दूसरा सिरा मगरिब की इंतहाई हदों तक था। उस वक्त जिब्रील सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह, बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं और आप बेशक हुजरे में अपनी तशरीफ ले जाएं, आप पे वही का नुज़ूल होगा। इस अमानत और सकीनत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकलते हैं, अपने घर तशरीफ लाते हैं और घर में तशरीफ लाने के बाद अपनी बीवी यानी उम्मत की माँ हज़रत खदीजा से कहते हैं कि ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो। और जैसे ही कंबल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं तो क्या मतलब क्या खूबसूरत कुरान कहा कैसे अंदाज में वही के नुज़ूल हो रहे हैं। भाई हम अगर आपसे बात कर रहे तो कहें भाई साहब एक मिनट जरा उठिएगा, इधर आइएगा, आप उठ के इधर आ गए, अब हम आपसे अपने मतलब की बात करेंगे। लेकिन जिंदगी भर कुरान पढ़ने वाला ये मायने पड़ता है कि आप जब चादर ओढ़ के देखते हैं तो कुरान की दूसरी वही का नुज़ूल होता है। जिब्रील इस्लाम तशरीफ लाते हैं और कुरान के जो अल्फाज है उसके मायनों को देखिएगा, उसके क्या खूबसूरत मायने, क्या बलागत के साथ हमारे रब ने भेजा है पैगाम। कहते हैं कि चादर में लपटने वाले अब आप उठिए, चादर में लपटने वाले अब आप उठिए, अब आप दुनिया को डराइए, बताइए, अपने रब की बड़ाइयां बयान कीजिए, अपने कपड़ों को पाक रखिए जिस तरह से अब तक आप अलग रहे। आज से दुनिया में रूहे मस्कून में आज 4 दागे आलम में ये कुरान की शुरुआत हो रही है। आज कह दिया रब्बुल आलमीन ने कि चादर में लपटने वाले अब आप उठिए, अब आप अपने रब की बड़ाइयां बयान कीजिए, अपने कपड़ों को पाक रखिए, बुतों से अलग रहिए। अब यहां से सिलसिला शुरू होता है। जब ये हुक्म रब्बी आ गया तो रूह जमीन पर सबसे पहले एक खातून की किस्मत में ये सितारा चमका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर बैठ करने वाली सबसे पहली हज़रत खदीजुल कुबरा है। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल करते हैं और उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां और आप ही की आगोश तरबियत में परवरिश होने वाले मौला अली उसी दिन इस्लाम कबूल करते हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।